روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے آخری الفاظ کیا کہیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم دنیا کے عظیم ماہر نفسیات و ادیب اسٹیفن آر کووے کا ایک قصہ سنتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، میں ایک دفعہ ایک ملٹری بیس کے کمانڈر سے ملنے کے لیے گیا جو اپنے ادارے میں زبردست کلچرل تبدیلی لانے کی پرزور خواہش رکھتا تھا۔ اس کی سروس 30 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ اب وہ فل کرنل تھا اور اسی سال ریٹائرڈ ہونے والا تھا۔ اپنے ادارے کو کئی ماہ تک تربیت دینے کے بعد اس نے مجھے مشورے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کیوں یہ قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ اقدام بہت بڑا ہے۔ یہ عمل روایات، تساہل، بے اعتمادی اور اعتماد کے فقدان جیسی طاقتور مزاحمتی لہروں کے خلاف تیرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور پھر اب تم ریٹائرڈ ہونے والے ہو، پرسکون رہو، ریٹائرمنٹ کے مرحلے سے آرام سے گزرو۔ تمہارے اعزاز میں ایوارڈ بینکیوٹ منعقد کیا جائے گا۔ تمہارے دوست تمہاری تعریف و توصیف کرنا چاہیں گے۔ تم کیوں اس جھنجھٹ میں پڑتے ہو؟ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی اور ایک طویل وقفے کے بعد اس نے مجھے ایک انتہائی ذاتی اور قابل احترام واقعہ سنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میرے والد کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا تو اس نے مجھے اور میری ماں کو خدا حافظ کہنے کے لیے بلایا۔ اس کے لیے بولنا بہت مشکل تھا۔ میری ماں مسلسل رو رہی تھی۔ میں اپنے والد کے قریب ہو گیا۔ اس نے سرگوشی جیسی آواز میں مجھے مخاطب کر کر کہا، بیٹے، زندگی اس طرح مت گزارنا جیسی میں نے گزاری ہے۔ میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ تمہاری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں لا سکا۔ بیٹے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس طرح زندگی نہیں گزارو گے جس طرح میں نے گزاری۔ یہ تھے وہ آخری الفاظ جو کرنل نے اپنے والد سے سنے۔ اس کے بعد کرنل کے والد کا جلد ہی انتقال ہو گیا، لیکن یہ الفاظ کرنل کے دل و دماغ پر چپک کے رہ گئے۔ وہ انہیں اپنے والد کا عظیم ترین تحفہ و ورثہ سمجھتا ہے۔ اس نے والد کی وفات کے روز ہی خود سے عہد کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایک فرق لائے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ اپنے والد کے آخری الفاظ سننے تک اس نے ہمیشہ آسان راستہ اپنایا تھا۔ ماضی کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک محافظ کا کردار ادا کرتا رہا ہوں۔ میں نے ایک معمولی اور عام قسم کی زندگی گزارنے کا انتخاب کر رکھا تھا، لیکن اپنے والد کے ساتھ کیے وعدے کے بعد اس نے عہد کر لیا کہ ماضی کے برعکس وہ ایک عظیم زندگی گزارے گا، ایک ایسی زندگی جو واقعی دوسروں کے کام آئے، ایک زندگی جو بامعنی ہو، جو واقعی ایک فرق پیدا کر دے۔ یہ اسٹیفن آر کووے کا لکھا ہوا قصہ ہے جو کرنل نے انہیں سنایا۔ ہم میں سے ہر ایک شعوری طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آج وہ معمولی قسم کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دے گا اور ابھی سے ایک منظم زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ یہ زندگی ہر جگہ ہوگی، گھر میں، دفتر میں، یا کام کی جگہ میں، یا کمیونٹی میں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ کوئی کسی طرح کے بھی حالات میں ہو، یہ فیصلہ کر سکتا ہے
اس عظمت کا مظاہرہ کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم سب کے پاس اپنے آخری الفاظ کہنے کے لیے بہت وقت ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکمل با اختیار اور خود مختار ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد سے آخری الفاظ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹے زندگی اس طرح مت گزارنا جیسے میں نے گزاری ہے، تو اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بیٹے سے آخری الفاظ یہ کہنا چاہیں گے کہ بیٹے زندگی اس طرح گزارنا جیسے میں نے گزاری ہے، تو پھر آئیں ہم ایک عظیم زندگی گزارنے کا آغاز آج ہی سے شروع کر دیں۔ ایسی زندگی جو بامعنی ہو، جو واقعی ایک فرق پیدا کرے، جو عظمت سے بھرپور ہو۔ جب کسی نے عظیم سائنسدان آئنسٹائن سے پوچھا، اگر اسے خدا سے کوئی ایک سوال پوچھنے کا موقع ملے تو وہ کیا پوچھے گا؟ آئنسٹائن نے جواب دیا، میں پوچھوں گا کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ اس کے بعد ہر چیز محض حساب ہے۔ لیکن پھر ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے اپنا ذہن بدل لیا اور کہا، نہیں، میں پوچھوں گا کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کیونکہ اس کے بعد ہی مجھے اپنی زندگی کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ سب سے اہم بصیرت اپنی ذات کے بارے میں فہم پیدا کرنا ہے، اپنی قسمت کے بارے میں فہم پیدا کرنا ہے، اپنے منفرد مشن اور زندگی کے کردار کے بارے میں فہم پیدا کرنا ہے، مقصد اور معنویت کا ایک فہم پیدا کرنا ہے۔ ہم سب بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کی ساری زندگی اس مقصد کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آتے ہیں اور کچھ کیے بغیر ایک عام سی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آئیں، سوچیں، آج ہی سوچیں، کیونکہ بغیر سوچے ہم نے نہ جانے کتنے سال بے مقصد گزار دیے ہیں۔ چونکہ اب ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے، اور یہ کہ لاکھوں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ نہ جانے کب سے ہمارے منتظر ہیں۔ اس لیے آئیں، اپنی اور اپنے جیسے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آج ہی تبدیل کر دیں۔ مارٹن ہیڈیگر نے کہا ہے، ہم سب خود ایسی ہستیاں ہیں جن کا تجزیہ ہونا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب کے پاس اب بہت کم وقت باقی بچا ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں دیری مت کیجیے گا۔ آئیں، اپنی اور اپنے جیسے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں اپنا کردار آج ہی سے شروع کر دیں۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔